अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हो गए। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कोई मुझे कंफर्म कर सकता है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, साफ़ आ रही है, कोई मसला तो नहीं हो रहा बच्चों में? कोई मुझे अगर बता सकता है आवाज़ आ रही है सबको? जो जो मैंने अभी इनको किया है, यस हो या फ़हीम? सही बेटा, आपको आवाज़ आ रही है, यानी कि आवाज़ क्लियर आ रही है सबको। ठीक है बेटा। आवाज़ में कोई डिस्टोर्शन तो नहीं है? कोई मसला तो नहीं आ रहा? ऐसी आवाज़ तो नहीं आ रही? साफ क्लियर आ रही है आवाज़ सबको? जो है बेटा, साफ आवाज़, क्लियर आवाज़ साफ आ रही है? यस सर, दैट्स गुड। चलो बेटा, आज का टॉपिक हम लोग आगाज़ करते हैं, आज का लेक्चर हम लोग आगाज़ करते हैं बेटा। आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा ज़रा कंस्पिरेसी से डूबा हुआ है, साजिशों से डूबा हुआ है। लेकिन आज का लेक्चर आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप बच्चों में से, कि हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? किसी को कुछ याद है तो प्लीज़ मुझे जल्दी बताएं, क्योंकि आज का टॉपिक का तो सभी को पता होगा कि मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे। लेकिन आज का टॉपिक से आगाज़ करने से पहले कोई मुझे बता सकता है कि लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था बेटा? फाइनल डिवीजन ऑफ कायदा जमीन किसमें? टॉपिक क्या था? टॉपिक क्या था जोया बेटा? तो सबसे पूछ रहा हूँ, जो जो अभी आ चुके हैं उन सबसे पूछ रहा हूँ। हाँ, कैबिनेट मिशन प्लान, बिल्कुल सही कहा बेटा। सुना ना बेटा, यही हमने, ये है वो टॉपिक जो हमने लास्ट हाँ पढ़ा था। ठीक बेटा, बिल्कुल सही, यही हमने टॉपिक पढ़ा था। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है ना, उसी का आगे का होगा, जो हमने पहले भी मैंने आपको बताया था बेटा, लेक्चर नंबर 9 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसमें 3 जून प्लान होगा 1947 का। ये एक बड़ा एक तनाज़ा था, कंस्पिरेसी साजिश थी। जो 3 जून प्लान जिस जिक्र जो हम करेंगे, उस वक्त जो पाकिस्तान आज़ाद होना था वो इस वक्त आज़ाद होना था, लेकिन आज़ादी में वो 14 अगस्त 1947 तक चला गया। और फिर इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद जो हम लोग नया टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो होगा प्रॉब्लम्स एंड इशूज आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के तश्कील के बाद इब्तदाई मुश्किलात। अच्छा, पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे 3 जून प्लान, जो मंसूबा था बेटा, ये आज़ादी का वक्त है। कैबिनेट मिशन के बाद जो सबसे अहम मुद्दा खड़ा हुआ था वो फेलियर था किसका? लॉर्ड वेवल का। देखो बेटा, याद रखना कि लॉर्ड वेवल की पहले नाकामी हुई थी, क्योंकि जब उसने सेपरेट इलेक्ट्रेट का बोला था शिमला कॉन्फ्रेंस में, तो उस वक्त भी तनाज़ा खत्म नहीं हुआ था, तनाज़ा बढ़ते ही चले जा रहे थे। तो फिर क्या हुआ था? इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शंस। तो उसके बाद जब कैबिनेट मिशन आया तो वो लॉर्ड वेवल की नजाकत में ही था, लेकिन उसको लीड कर रहे थे लॉर्ड पैथिक। ठीक है बेटा, लीडर जो कर रहे थे वो लॉर्ड पैथिक थे। अच्छा, तो कैबिनेट मिशन प्लान भी फेल हो गया था, वो फेवर में नहीं आ सका, प्लीज गेन नहीं कर सका। वो इसलिए गेन नहीं कर सका कि हमने उसमें टॉपिक में डिस्कस किया था कि बहुत सारे मसले थे। और याद आ रहा हो कि एंड में जब फाइनल डिसीजन लिया था कायदे आजम ने, तो पंडित नेहरू के दिमाग और दिल में आ गई थी कि बात कहेंगे ब्लफ है और सब कुछ है। तो इसी तनाजात को खत्म करने के बावजूद ये जो डिस्प्यूट खत्म होने वाला था, तो उसमें मजीद डिस्प्यूट बढ़ गया और बरतानिया समझ गई कि कांग्रेस अब साथ नहीं दे रही है किसका? बरतानिया का। तो अब यहाँ पर जितने तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सारे खत्म, एनालिसिस खत्म, सब सपोर्ट खत्म, और आ गया 3 जून प्लान। अच्छा, 3 जून प्लान में जो विसरॉय बनाकर भेजे गए वो कौन भेजे गए थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा देखो, 20 फेब 1947 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया था कि बरे सगीर अब तकसीम होगा और यहाँ से बरतानिया चली जाएगी, हुकूमत खत्म। कब? 3 जून 1947 को। अब ये आ गया था, ये बुलावा आ चुका था, ठीक है बेटा। और ब्रिटिश ने लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा लॉर्ड वेवल की जगह, मार्च 1947 में। मैंने मार्च लिखा है क्योंकि 13 भी है कहीं लिखा हुआ, 17 भी लिखा हुआ है, 21 भी लिखा हुआ है, 13 भी लिखा हुआ है, 17 भी लिखा हुआ है, 21 मार्च भी लिखा हुआ है। लेकिन असल 13 मार्च ही है, लेकिन अब वेरिएशन है, तो मैंने यहाँ पे मार्च 1947 को ये अमल करने के लिए ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी कि पावर के अथॉरिटी वो करने के लिए, तकसीम करने के लिए आए लास्ट स्टेज में। अच्छा, तकसीम करने से पहले इन्होंने नेगोशिएशन शुरू किए पॉलिटिकल लीडर्स के साथ। आते ही उन्होंने ऐलान किया है, क्या? नॉर्मन माउंटबेटन ने, कि अब मैं अपनी प्लानिंग करने आया हूं, मनसूबबंदी करने आया हूं पावर की, यानी कि ब्रिटिश की जो अथॉरिटी है, असल क्या? गवर्नमेंट अथॉरिटी, पावर, गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, रूलिंग खत्म हो जाएगी बड़े सगे से। और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम ने मुझे भेजा इसलिए निगोशिएशन करने के लीडर से, कि जहां जहां से वो जीते हैं, जहां जहां इलेक्शन हो चुके हैं, जो जो इलाके हैं उन्हीं में उनको इख्तियार दे के चले जाएं, अथॉरिटी देकर चले जाएं। अब यहाँ पर देखा जाए तो सबसे अहम मुद्दा जो मैं आपको इन तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, जो मैं आपसे पहले भी क्लासों में डिस्कस कर चुका हूँ, कि पंडित नेहरू, लेडी माउंटबेटन और इनके जो ताल्लुकात हैं वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। और आपको पता है कि पढ़े भी साथ थे, और इवन के एक लिहाज से अगर सिंपल तरीके से बोलूँ तो दोनों गहरे दोस्त थे।
पर्सनल रिलेशन साथ थे. अब पंडित नेहरू जब इनके साथ मिलते थे तो आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, और जब ये पब्लिक फिगर में जाते थे अपने कांग्रेस लीडर्स के सामने, यानी कि एज अ लीडर के तौर पे, तो वो इस तरह का कुछ रिएक्ट करते थे. अब देखो बेटा, तस्वीरें बहुत कुछ बोल जाती हैं, क्योंकि आपने नोट करा होगा कि पंडित नेहरू का सारा ध्यान जो था वो लेडी माउंटबेटन पे था, क्योंकि यही एक साजिश थी, यही एक सियासत थी कि खातून को ज्यादा बोलते हैं ना अट्रैक्ट करके लॉर्ड माउंटबेटन से सारे ताल्लुकात, क्योंकि आपको पता ना हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का होता है, तो औरत ही उसी को कहीं ना कहीं बुकलाए, पॉलिटिक्स करे उनके साथ. तो ये वो चीजें थी जो आप देख रहे होगे कि सब. लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ज्यादा नहीं देते थे भाव, एक तरीके से नहीं देते थे. लेकिन अगर आपने नोट करो कि ये कंस्पिरेसी चल रही थी पंडित मोतीलाल नेहरू की. अब देखो, दुनिया बोलती है नहीं थी, मैं तस्वीरों में दिखा के समझा रहा हूँ, तस्वीरें आपके सामने बोल देती हैं. और ये ट्रेंडिकेट, इम्बैलेंस और वीक पाकिस्तान की जो कॉन्सेप्ट है, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो मैंने यहाँ लिखा है बेटा. वो इसलिए लिखा है कि इंडिया को पता है कि अब तकसीम का वक्त आ गया, तो जहां मेजॉरिटी इलाके हैं हिंदुओं को मिल जाए, और मुसलमानों को वही कमजोर इलाकों में रखा जाए जहां पर उनकी मेजॉरिटी है. तो अब ये तनाजा खड़ा हुआ, जब तनाजा, ये भी तनाजा ही था वो इसलिए क्योंकि जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई 3 जून प्लान की, जो उसमें मेंबर्स थे कॉन्फ्रेंस में जो शिरकत कर रहे थे, वो सरदार पटेल लीड कर रहे थे. पंडित नेहरू का आपको पता है नीचे मैंने क्यों रखा है, वो तो आपके सामने ही. आचार्य कृपलन साहब थे, बलदेव सिंह साहब थे, ये चारों ऑल इंडिया कांग्रेस को, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को ये प्रेजेंट कर रहे थे, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौन, खान लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार अबनिश्तर. अच्छा, अब ये कॉन्फ्रेंस आगाज होती है तो आपके सामने 2 तस्वीरें आ रही हैं बेटा. देखो, एक तरफ तो कायदे आजम इतना दूर बैठे हुए हैं, खान लियाकत अली खान और सरदार अबनिश्तर. एक तरफ बलदेव सिंह है, कृपलन है, पंडित नेहरू है, और कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन. अब इसका दूसरा एंगल देखो तो लॉर्ड माउंटबेटन बाकायदा पंडित नेहरू के बिल्कुल आसपास है, थर्ड लेफ्ट, देखो लिखा हुआ भी है लेफ्ट में. और जिन्ना जो है एक्सट्रीम राइट, देखो बिल्कुल कोने पर. रीजन क्या है, ये तस्वीरें बता देती हैं कि बरतानिया अगेन सपोर्ट करने आ गई है इंडिया को, और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्लानिंग अनविलिंगली हो रही है. अब देखो, असल मसला ये था कि जब कायदे आजम ने जब इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया, कबूल करना शुरू किया बेटा, तो एक रीजन अपने दिमाग में याद रखना बेटा, इनकी बीमारी. देखो, हमेशा याद रखना कि इनकी बीमारी की वजह से इन्होंने जल्दी एक्सेप्ट किया, क्योंकि इनको नहीं पता था कि इनकी कब वफात हो जाए, क्योंकि इनको ये बता दिया गया था, ये इल्म में था, सब कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी, तो ये रीजंस थे. ठीक है. अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है. जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है, अमल दरामद का मंसूबे का, तो आपने अगर नोट करो, पहले पंजाब में यही तय हो जाता है कि जो बाउंड्री कमीशन बनेगा, जो टास्क दिया गया है किसको, सर साइमन रैटक्लिफ को. अब ये चेयरमैन बनाया गया लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से, क्योंकि इनको मैपिंग का एक था, एडवोकेट भी थे, तो ये बड़ा एक है. लेकिन वो चेयरमैन बनाया गया क्यों, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और ये मिसाल देते ना बेटा, तो लॉर्ड माउंटबेटन अपने ऊपर रखने की बजाय सारे इख्तियारात रखकर किस पर, सर रैटक्लिफ के ऊपर रखकर पूरी बाउंड्री कमीशन तैयार कर रहा है. अब सर रैटक्लिफ ने 2 जस्टिस लिए मुस्लिम लीग की तरफ से और 2 जस्टिस लिए इंडियन की तरफ से, इन्होंने लिए. अब क्यों लिए, क्योंकि इनको भी अपना आपको सेफ साइड करना था. अब सेफ साइड करने में जस्टिस शाहदीन साहब जो थे वो थे, देखो लेफ्ट टू राइट अगर आप देख रहे हो तो मुस्लिम साइड की तरफ से जस्टिस शाहदीन थे और जस्टिस मोहम्मद मुनीर थे, जबकि कांग्रेस की तरफ से जस्टिस महारचंद थे और जस्टिस तेजा सिंह थे. ठीक है, साइड बीच में बैठे हुए सेंटर में. लेकिन ये लीड किसको कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस किसको कर रहे हैं, लॉर्ड माउंटबेटन को, जो अभी वाकई में जो फैसले होंगे बड़े बोलते हैं ना साजिश वाले होंगे. रीजन क्या, अनजस्ट क्योंकि, नाइंसाफी वाले क्यों होंगे. तो इसमें अगर देखा जाए तो पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ये सारे पूरा पंजाब से जो जीती थी वो कौन जीती थी, मुस्लिम लीग जीती थी. देखो बेटा, समझ के रखना, पूरा पंजाब आना था पाकिस्तान के पास, लेकिन ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब 2 हिस्सों में तकसीम किया गया. ईस्ट पंजाब गया किसके पास, इंडिया के पास, और वेस्ट पंजाब आया पाकिस्तान के पास, जो आपको तस्वीर में दिख रहा है. अब हमने अगर नोट करा, ये क्यों था कि बिकॉज ऑफ अगेन कैनाल वाटर सिस्टम. 3 दरिया रावी 1782 इंडिया को दिए, और 3 दरिया इंडस, चेनाब और झेलम ये हमारे पास आने थे बिकॉज ऑफ गंगा एंड जमुना, रावी और ब्यास का जो चक्कर था, वो पूरा पानी का तनाजा दे दिया पंजाब उठा के किसको, इंडिया को. ठीक है. अब पूरा पंजाब, उस समय पूरा पंजाब पाकिस्तान के पास है, क्योंकि वो रावी और सतलज टूटते अंडरग्राउंड से होते हुए किसके पास आते हैं, पाकिस्तान के पास. तो हमारे पास पूरा पंजाब अभी भी है, लेकिन इलाके उनको इसलिए दिए गए बिकॉज ऑफ दिस रीजन, गंगा और जमुना. ये कहीं पूरी किताबों में लिखा हुआ बेटा,
بہت ریسرچ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ نے نوٹ کراؤ کہ یہی وہ المیہ تھا جو انجسٹیفائی تھا. اب یہ انجسٹیفائی ہوا تو اس کے بعد سب سے بڑا مدعا کھڑا ہوا کس کا؟ بنگال کا. آپ کو پتا ہے بنگال پروونس میں باقاعدہ جو علاقے تھے کلکتہ مشراباد نادیا کے علاقے, اب یہ وہ علاقے تھے جو سیلت سے ہٹ کے تھے اسام میں. اسام کے علاقوں میں پورے کا پورا جو تنازع تھا وہ, کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا پارٹیشن آف بنگال میں کہ ہندو اور مسلمان دونوں برابر, اور یہاں پر آپ کو پتا ہے انڈسٹریز کا بھی بڑا تناسب تھا, صنعتوں کا. تو وہ سارے علاقے جہاں پہ انڈیا کے تھے ہندوؤں کے تھے وہ ان کو دے دیے, وہ اس لیے دے دی کیونکہ وہاں کی میجورٹی یہ چاہ رہی تھی کہ وہ انڈیا کے ساتھ جائیں, کیونکہ بیٹا ظاہر سی بات ہے صنعت کار اپنی صنعتیں چھوڑ کے تو پاکستان میں آنے سے رہے, کلیم کرنے سے رہے. وہ مسلمان جو امیر ترین تھے وہ تو وہاں رک گئے, کچھ تو تھے وہ تو وہیں رک گئے, اور جو بیچارے غریب تھے جن کا کوئی رہن سہن نہیں تھا پاکستان میں آئے, لیکن وہ بھی مسلمان ہی ہیں. اب وہ کیوں آئے, کس لیے ہے؟ ان کو یہ لگا کہ ہم لوگ کچھ کامیاب ہو جائیں گے, کچھ آگے بڑھ جائیں گے. وہ اب الگ بات ہے کہ ہمارے حالات کیسے ہیں, وہ تو ایک الگ ہی بات ہے, لیکن اس وقت کے حساب سے یہ سازش ہوئی. اب یہ سازش ہوئی تو اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو NWFP آیا, KPK نے تو پہلے اعلان کر دیا تھا. اس میں سب سے اہم کردار پیر منکی نام صاحب کا تھا, جو آپ کے سامنے دیکھ رہے رسدار ارب نشتر کا, خان عبدالقیوم خان کا تو آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ نوابوں کے اسٹیٹس میں سے سب سے اہم علاقوں کو انہوں نے پہلے ہی پاکستان کے حوالے کر دیا تھا. تو یہ تو رزلٹ آنے تھا کہ پاکستان کے پاس جائیں گے. ایون کہ سندھ کا بھی یہ تھا کہ فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی سندھ کی بھی پوری کی پوری طے کر چکی تھی کہ ممبئی سے نکل کے کس کے پاس جائیں گے؟ پاکستان کے پاس. ان کے تو فیور میں آ ہی چکا تھا, تو اس میں تو کوئی سازش کا چانس ہی نہیں تھا. لیکن بلوچستان میں جو سب سے اہم مدعا کھڑا ہوا تھا کہ ان کو باقاعدہ اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی انڈیا کی طرف سے, بہت زیادہ بولا گیا کہ پیسے دیے وغیرہ وغیرہ. لیکن حیرانی کی بات یہ کہ قاضی محمد عیسیٰ نے, میر جعفر جمالی نے اور نواب جگزوئی صاحب نے, اگر آپ نے نوٹ کرا محمد خان جگزوئی صاحب نے یہ پہلے اعلان کر چکے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے, اور خان آف قلات نے تو اعلان کیا, سب کچھ ہی بول دیا تھا کہ قائد اعظم. دیکھو بیٹا یاد رکھنا کہ کہیں پہ بلوچوں نے یہ نہیں بولا تھا کہ انڈیا کے ساتھ جائیں گے, انڈیا نے سازش کی تھی, پیسے بھی دینے کی کوشش کی, سب کچھ. یہ بڑی ریسرچ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, گریجویشن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا, نہ تو بلوچستان ہوتا ہی نہیں, آج کے دور میں بلوچستان ہوتا ہی نہیں, سمپل. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کو بتانا لازمی ہے, لیکن یہ بھی ہم لوگ بھول گئے. یہ کتنی مشکل سے ملا پاکستان, بنا کتنا مشکل سے. اور پلس اگر دیکھا جائے تو نان مسلم اسٹیٹس میں سب سے اہم جو آ رہا تھا وہ سہلت کا اسام کا علاقہ تھا, جس میں مولانا بشانی صاحب آتے ہیں. اچھا, چودھری فضل القدیر صاحب اور عبدالصبور خان صاحب. عبدالصبور خان صاحب کی تصویر میں ایسے ہی رکھی بیٹا, میں ملی نہیں ہے, سچ بات یہ. اور آپ نے اگر نوٹ کراؤ کہ یہ ان کی کاوشیں تھیں, جو سہلت پورے کا پورا اس وقت بنگال کا حصہ بن کر ہمارے ساتھ آ گیا تھا. اچھا, یہ کچھ علاقے جو پنجاب کے تھے وہ بھی انہی کی وجہ سے آئے تھے. اب حیرانی کی بات یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کو یہ چیزیں پتہ نہیں تھی, اور مولانا بشانی کا جو آپ کو پتہ ہے نیپا میں بہت مشہور مسجد ہے بیت المکرم, ان میں بھی ان کی کاوش ہے, لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے, تو علم نہیں ہے, بھول گئے, تو وہ ایک الگ ہی مسئلہ چل رہا ہے. پھر اگر دیکھا جائے تو جو نان مسلم کے علاقے تھے ہندوؤں کے, وہ ممبئی تھا, بہار تھا, اڑیسہ تھا, اوپی تھا. آسام کا علاقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں بیٹا کہ کچھ علاقے ان کو دے دیے گئے تھے, پلس نان مسلمس کے میجورٹی علاقے تھے تو ان کے پاس یہ ہاں. لیکن شاہی ریاستیں جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں, شاہی ریاستوں کا جو مسئلہ تھا, دیسی ریاستوں کا, تو اس میں 635 پرنسلی اسٹیٹس علاقے تھے. ان علاقوں میں سب سے اہم علاقہ جموں اینڈ کشمیر کا, حیدرآباد دکن کا, جوناگڑھ کا, منگرول کا اور منوادار کا, یہ سارے علاقے مسلمانوں کے ہی تھے. اچھا, جموں اینڈ کشمیر تو الیکشن مسلم بھی جیت چکی تھی, لیکن جو حیدرآباد دکن اور جوناگڑھ اور منوادار کے علاقے تھے, اس میں ہندو اور مسلمانوں کے تھوڑے بہت تنازعات تھے, وہ اس لیے کوئی صنعتوں کا مسئلہ آ رہا تھا. تو مسلمان وہاں رک گئے یہ کہہ کے کہ ہمارے پاس جو ہے سب سے اہم جو مدعا ہے وہ یہی ہے, لیکن مائنورٹی اسٹیٹس میں تھی وہ, ایکسیپٹ جموں اینڈ کشمیر. دیکھو میں نیچے لکھا ہوا ہے, اس پہ قبضہ کیا گیا. یہ قبضہ کیوں کیا گیا, یہ ہم لوگ ارلی پرابلمز ان پاکستان میں ضرور پڑھیں گے. تو یہ سارے علاقے جات ہمیں مل گئے, اور قائد اعظم نے ایکسیپٹ کیے. ایکسیپٹ کیوں کرنے پڑے, کیونکہ 14 اگست 1947 میں آزاد ہوا, 2 مہینے تک یہ سازشیں چلتی رہی, یہ پورے طے ہوتا رہا, اور طے ہونے کے بعد یہ ہمارے علاقے جات ہمیں مل گئے. اب ملے 3 جون پلان کو, کیونکہ شب قدر کی رات تھی, آپ کو پتا ہے بیٹا 27 رمضان تھا. تو آپ کو اگر اندازہ ہو کہ پاکستان ہمیں ملا, لیکن بڑی مشکل سے ملا, کوئی تھالی میں رکھ کے نہیں دے دیا, یہ ملا, اس میں بھی سازشیں ہوئی. قائد اعظم کو یہ احساس تھا کہ کہیں نہ کہیں میں اس کو آگے بڑھا دوں گا, میں اس کو ترتیب دے دوں گا, پھر میں ان اسٹیٹس پہ جاؤں گا جو کہیں نہ کہیں جو ہمیں نہیں ملی ہے, تو ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑوں گا. اور اسی میں ہم لوگ دوسرا اہم ٹاپک پڑھتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے قائد اعظم ایز اے رول آف گورنر جنرل. اچھا, پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح بنے تھے بیٹا. انٹروڈکشن میں آپ کو پتا ہی ہے
کہ ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ 11 سپتمبر 1948 میں ہوئی تھی، لیکن فرسٹ گورنر جنرل پاکستان کون بنے تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح. ان کی ایک لیڈرشپ ایبلٹیز، ان کی انسائٹ، ان کی نظریں، ان کی سوچ، ان کی ذہانت کی وجہ سے ان کو یہ خطاب دیا گیا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں بہت قومی مسئلے مسائل موجود ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو گورنر جنرل بنایا گیا. اب گورنر جنرل میں اگر دیکھا جائے تو ان کی کاوشوں میں پہلے جو کردار تھا وہ کیا تھا کہ انجمن اسلام ممبئی کی چھوٹے سے جو پہلے ہی سیاست کی جو یوتھ پارٹی تھی ان میں کام کر رہے تھے، پھر کانگریس نے ان کو جوائن کرنے کا بولا 1906 میں. میں نے بتایا تھا کرشن ناتھ گوکھلے صاحب آئے تھے ان کو رائٹ ہینڈ بنانے کے لیے. اور ہم نے اگر نوٹ کرا فرسٹ تصویر میں جو یہ اوپر جو کھڑے ہوئے ہیں نا، یہ شخص یہ جو پیچھے میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ کرشن ناتھ گوکھلے صاحب ہیں. میں زیادہ نہیں بولوں گا، آپ خود سمجھدار ہو. تو اسی حساب سے جب یہ آئے اور ان کو جب دیکھا گیا کہ ہاں کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے، تو اسی میں 1913 میں 1930 میں وزیر حسن صاحب اور مولانا محمد جو کے کہنے پر کون سی جوائن کی؟ مسلم لیگ. یہ تو میں نے پہلے آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں، برطانیہ کے جو کالونزم تھی ان کے خلاف تھے، کیونکہ ان کا دماغ چلا تھا ہندو مسلم یونٹی کا، اور پلس پھر آگے چل کے کیا بن گیا تھا؟ ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ. تو وہ ایک کانسیپٹ تھا. لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کی وفات کے بعد ان کو دفنایا ہی کراچی میں گیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا ٹوم جو ہے وہ کراچی میں، راول پنڈی میں، لاہور میں نہیں ہے. بیٹا پلیز ایم سی کیوز میں ٹک نہیں کر دینا، کچھ بچوں نے یہ بھی ٹک کر دیا ہے، پتہ نہیں کیوں مذاق میں ٹک کر دیا ہے. تو یہ نہیں ہے، کراچی میں. اور فاطمہ جناح کا بھی ٹوم کراچی میں قائد اعظم کے مزار میں برابر میں. تو پلیز اچھی طرح یاد رکھنا. اچھا، تو گورنر جنرل کے حیثیت سے ان کا جو کردار تھا وہ ہم دیکھتے ہیں. پہلا جو کردار تھا ان کا، جو پہلا انہوں نے خطاب دیا تھا کراچی کو ایز اے کیپٹل سٹی کا خطاب دیا تھا، جو کراچی تھا. بیٹا اسلام آباد ہی تھا، اسلام آباد بعد میں ہوا ہے کیپٹل، لیکن میٹروپولیٹن سٹی کے حساب سے، پورٹ کے حساب سے پاکستان کا پہلا جو تھا وہ کراچی تھا. اور کراچی میں اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے اہم کردار جو آیا تھا وہ گورنمنٹ آفیشل جتنے تھے ان کو یہ ڈیوٹی، ان کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ دیانت داری کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ کام کریں. اگر وہ کہاں ہے کدھر ہے وہ تو اب چھوڑ دو، کرپشن وہ تو سب کو پتا ہے. پلس سب سے اہم بات، جو اسپیشل ٹرینز چلتی تھیں آفیسرس کے لیے، 25 ٹرینیں جو تھیں وہ اب غائب ہو گئی ہیں، لیکن اس وقت جو گرانٹ کرنے والے تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے. آپ اندازہ لگاؤ. اور پلس سب سے اہم بات، ایک بڑی اہم بات جو ہمیں نہیں پتا، ایئر کمپنیز کا. اور اس کے بعد بھی ایک بڑی اہم بات ہے اصولاً وہ ایک جی ایچ کیو کا، لیکن ایئر کمپنی زیادہ رہے، جاپان، قطر، سعودی عرب، جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وہ سارے آفیشلز تھے. تو اس وقت ایگریمنٹ سائن بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کے ساتھ کیا تھا، اور وہ اب تک قائم ہے. اس کے علاوہ اب تک کوئی نہیں آیا، یہ بھی آپ نوٹ کرو. اس کے بعد سے کوئی ایئرپورٹ نہیں بنا ہے. نہیں بتایا تھا بیٹا، بتایا تھا. اب میں بتاؤں گا کیا تھا وہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا سویا بیٹا، میں آپ کو بتاؤں گا. تو ہم نے اگر نوٹ کرو کہ گورنمنٹ کا یہ تھا. اور ایک اور بات تھی کیا کہ فرسٹ کمیٹی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے جو چیئرمین بنائے گئے تھے محمد علی تھے، وہ چودھری محمد علی صاحب، جو آگے تصویر آپ کو دکھ رہی ہے، انہوں نے ہی ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر بنایا اور انہی کی کاوشوں سے اسٹیٹ بینک بھی بنا تھا. کسی کو پتا نہیں. اور انوگریشن بھی کس نے کی تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے، افتتاح جو کی تھی جون 1948 میں، یاد آ رہا، وہی لاسٹ اسپیچ تھی ان کی. تو یہ تھا سارا کام، لیکن نہیں بھول گئے. اچھا، سول سروس سی ایس ایس کا، آئی اے ایس انڈین کا کہلاتا ہے، لیکن سی ایس ایس جو آتا ہے وہ آپ کا پاکستان کا جو فرسٹ گریڈنگ آفیسرس، جو آپ کو پتا ہے نا گورنمنٹ آفیسر کے گریڈس کا جو کانسیپٹ دیا تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا، اور وہ اب تک قائم ہے. لیکن کیسے لوگ نکل رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، اس پہ میں بحث نہیں کروں گا. اچھا، اکاؤنٹس آف فارن سروسز کا جو خطاب تھا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹا، دیکھو اب یاد کرو، میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلا دورہ یو این کا یاد آ رہا ہے جو میں نے بتایا تھا کہ دورہ کیا تھا، اور اس میں پہلا دورہ جاپان کا تھا. اسی وقت معاہدے سارے طے ہو رہے تھے. تو معاہدے جب طے ہو رہے تھے وہ کس کی کاوش سے ہو رہے تھے؟ محمد علی جناح کی. اور وہی فارن اکاؤنٹس جتنا بھی تھا وہ سب کچھ تھا، تو وہ ساری باتیں یہی کر رہے ہیں. اور جب یہی کر رہے ہیں تو اٹ مینس جی ایچ کیو، جو آج بولتے ہیں نا کہ آرمی کے اس میں نہیں تھے، یہ بھی آرمی کا بھی ایچ کیو انہوں نے بنایا ہے. دیکھو آپ کے سامنے تصویر، یہ پریڈ کیوں ہو رہی ہے؟ نیوی. آپ کو پتا نا پہلے ہماری نیوی کے جو ہونہار لوگ تھے انہوں نے ہی ہمارے ترانے کا پہلے میوزک بنا ہے. بیٹا اچھی طرح نا، ہمارے قومی ترانے کا، نیشنل اینتھم کا پہلے میوزک جنریٹ ہوا ہے اور اس کے بعد اس کو لکھا گیا ہے. حفیظ جندری صاحب نے لکھا تھا، اس میں بھی کمپٹیشن کروایا تھا کس نے؟ خان لیاقت علی خان نے 1950 میں. یہ کسی کو نہیں پتا. 6,000 روپوں کا تھا، وہ ایک الگ ہی میٹر ہے، وہ آپ کو میں کبھی انشاءاللہ اگر ماسٹرز لیول پہ گئے تو آپ کو ضرور پتا چلے گا. لیکن آپ نے نوٹ کرا ہوگا کہ قائد اعظم اس وقت زندہ تھے جب یہ ہوا ہے، تو جی ایچ کیو بنا ہے. اور آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں 70% بہترین آرمی پاکستان کی ہے. 30% بیٹا، وہ 30% تو کرپشن کا ہر جگہ ہے، وہ تو آپ بھول ہی جاؤ کہ نہیں ہو سکتا. لیکن 70% ہماری آرمی کا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی توڑ ہی نہیں ہے. میں صاف بول رہا ہوں، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو قائد اعظم تھے اس وقت تھے. آپ نے اگر نوٹ کراؤ
फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो इनऑर्गेनाइजेशन थी बनाने वाली, वो मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी। यानी कि फर्स्ट आर्म्स एंड एम्यूनेशन का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, वो कायद आज़म की मौजूदगी में भी आया है। ये भी नहीं पता लोगों को, नहीं पता, जो नहीं पता, सही बात है, नहीं पता। और हमने अगर एक बात तो मैंने आपको पहले ये तो बताई भी थी ना, यूनाइटेड नेशन को याद आ रहा होगा 30 सितंबर 1947 में ही पाकिस्तान बन गया था किसका हिस्सा, यूएन का। और चौधरी वो आपने अगर नोट करा होगा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बाकायदा इसको अनाउंस भी किया था। और ये उनकी काविशों में काविश एक आती है कि 40 दिन के दौरे, 45 दिन के दौरे 40 कंट्री में, 40 कंट्रीज आए है। आप करके दिखाओ, आज का कोई इतना इतने आराम से नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता वो हमें पता है, करने पर आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आइए, छोड़ो। अच्छा, तो कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना का यानी कि रहमतुल्लाह अलैह का फॉरेन अफेयर्स का जो गुड रिलेशंस कायम हुए थे बेटा, वो अमेरिका के साथ भी हुए थे, नेबरिंग कंट्रीज के साथ तो हुए ही हुए। और आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया भी था कि यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे अहम मुद्दा ये था कि बेटा वहाँ की गवर्नमेंट यहाँ पर एज अ फॉरेन अफेयर्स में आ रही थी। और आपके सामने तस्वीर में रखी हुई है, ये बाकायदा फॉरेन मिनिस्ट्री के एम्बेसडर हैं अमेरिका के, विलियम साहब। ये उनके साथ तय करने के लिए आ रहे हैं क्योंकि यूएन में इनका भी अहम किरदार था। तो फॉरेन अफेयर्स के फंडामेंटलिज्म, जो पाकिस्तान के बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स थे, वो डिस्कस किए गए। तो हमने अगर नोट करो, फॉरेन अफेयर्स में भी कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना का सबसे अहम किरदार था। सिर्फ इंटरनल अफेयर्स में नहीं था, फॉरेन अफेयर्स में भी इनका अहम किरदार था। तो ये बात थी, बड़ी अहम बात थी। और आपको ये भी पता हो कि उनकी आखिरी सांस तक, अब आखिरी सांस बोलूं, हवा बोलूं, जो भी आप समझ लो बेटा, लेकिन आपने अगर नोट करो कि इनका सबसे अहम मुद्दा यही था कि टाइम मैनेजमेंट, वक्त, सियासतदान के पास वक्त नहीं होता। वक्त का सबसे अहम निसाब होता है कि वक्त को सही वक्त पे सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो ये इनका किरदार में आता है। और आपने अगर देखा हो तस्वीरों में भी, ये जो आपके पंजाब के इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, बाकायदा उनसे भी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। ये वो सारी बातें थी बेटा जो होना था। और आपने अगर नोट करा, पीछे ही चौधरी मोहम्मद अली भी आपको दिख रहे होंगे, देखो ये पीछे आपको दिख रहे होंगे चौधरी मोहम्मद अली साहब। तो ये सारी बातें थी। और ये कब का वक्त आ रहा है कि जब कराची में इनॉग्रेशन थी किसकी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। तो ये है। और जाहिर सी बात है, जो उनका क्योर नहीं था, फेटल डिजीज थी जिसकी वजह से टीवी में मुबतला हुए थे, और उन्हीं की वजह से उनका इंतकाल हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बेटा देखो, याद रखना, 48 ईयर्स, ऑलमोस्ट 60 ईयर्स ऑफ द पॉलिटिक्स, उसमें सबसे अहम इनका किरदार यही था। 60 ईयर्स में इनका इंतकाल हुआ है। तो हैरानी की बात यह है कि कायद आज़म भूल गए, और फेटल डिजीज, इनके किरदार को आप नोट कर रहे हो। पीछे आप तस्वीरों में देखो कि कितने लोग, पूरा मुल्क तकरीबन आया हुआ है। वो इसलिए कि बेटा ये लेजेंड्स हैं। अब लेजेंड्स का मतलब समझ जाओ कि आप कितना अहम इनकी जहानत, इनका किरदार को देखो। विदाउट एनी वॉर, कोई जंग किए बगैर, कोई जंग नहीं हुई। हाँ, खून खराबा हुआ, इंतशार हुआ, वो तो होना ही था क्योंकि आज़ादी में तो ये होता ही है बेटा। तो कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपने नोट कराओ कि जंग किए बगैर पाकिस्तान में दे दिया। और यही काविशों को देखते हुए कायद आज़म ने सोचा कि जितनी भी इब्तिदाई मुश्किलात हैं उनको हम हल कर लेंगे, क्योंकि इनको तो उनका टाइम का पता नहीं था, जितना कर सकते उन्होंने किया। तो वही इब्तिदाई मुश्किलात जो पाकिस्तान को इनके बाद दरकार हुई, जो इफेक्ट्स थे, प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की, वो आज तक चलती हुई आ रही हैं। और उसमें सबसे पहला जो मुद्दा था, जो मैंने आपको बताया भी था, कि हमारी कुर्बानियाँ, और सबसे अहम बात जो होती हैं, तो उसमें अगर देखा जाए तो सबसे अहम किरदार यही होता है कि, हाँ, यही होता है कि सेक्रीफाइस ऑफ ब्लड शेड आपके सामने आ रहा है। कुर्बानियाँ और खून जो होता है, यानी कि अगर देखा जाए कि अपनी कुर्बानियों के हिसाब से जो हमने देना था, अब वो ब्लड शेड तो बेटा एक ऐसे ही होता है, क्योंकि ये ओ लेवल्स की पूरी बात मैंने आपके सामने टॉपिक में रखा हुआ है कि पाकिस्तान में थाली में रख के तो नहीं मिला, तो हमने इसके लिए कुर्बानियाँ दी। 1947 में हमें ये मिला, कुर्बानियों से मिला। और कहीं ना कहीं खून खराबा तो था ही, लेकिन वो खून खराबा भी हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा था। वो इसलिए था क्योंकि पहला जो निफास था, वो अनजस्टिस जो थी, हमारी नाइंसाफ़ी जो हुई थी, वो सूबों की और जो इलाकों की, इलाका जात की जो तकसीम थी, वही ख़तरनाक थी, वही गलत थी। और अनफेयर पार्टीशन हुआ, जहाँ पे मुसलमानों को देना चाहिए था अख्तियार, वहाँ दिए नहीं, मेजॉरिटी एरियाज रख लिए गए। और गांधी ने तो बाकायदा अपनी फर्स्ट स्पीच में ही कहा था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बना दिए गए बरतानिया के, उन्होंने ये कहा कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना के पास 2.5 ईयर्स होते, यानी कि ऑलमोस्ट 3 ईयर्स अगर होते, तो वो आधा इंडिया तो ले जाते। और अल्टरनेशन देखो मैंने लिखी हुई है
کہ لائن جو ڈرا کی ہے اپنے پاپولیشن وائز آبادی کے ریاست سر سارا کلف نے جو امپورٹنٹ ایریاز تھے پاکستان کو ڈپرائیو کر دیا گیا. یہ تو باتیں ہوتی نا بیٹا, تو یہ تو بات تھی. تو اس میں سب سے اہم مدعا تھا کشمیر ایشو, جب تک چلتا ہوا آ رہا ہے. کشمیر ایشو کا معاہدہ جو اصل بیٹھتا ہے وہ کنال واٹر سسٹم پہ بیٹھتا ہے, کیونکہ یہاں سے پانی کا نصاب بڑا آتا ہے. اور وہی بات ہوتی ہے کہ یہ ایشو اب تک ختم نہیں ہوا, کیونکہ اس میں الیکشن پاکستان مسلم لیگ جیت چکی تھی ان علاقوں سے میجورٹی میں. کیوں نہیں دیا اور کلیم کر لیا؟ وہ کلیم کیا تھا وہ اسی میں ڈسکس کریں گے ہم. لیکن ایک مدعا جو آیا تھا وہ ریفیوجیز کا, جو مہاجرین کا, جو آپ کا پورا وہ ہے نا کیا بولتے ہیں نو آبادیت کا, ان کو اختیارات دینے کا, ان کو سیٹل کرنے کا, ان کو اکوموڈیشن دینے کا, وہ سب ختم تھا. کیونکہ آپ کو پتا نا یہ انٹرنل مائگریشن دنیا کی تاریخ میں اندرونی ہجرت سب سے بڑی ہوئی ہے. آپ کی کتاب کی 9 میں لکھا ہوا تھا 70 ملین پیپل آ رہے تھے, ٹھیک ہے نا, 70 ملین یعنی 7 کروڑ کے قریب لوگ آ رہے تھے. اور اب اندازہ لگاؤ چلو اسی کو مان لیتے ہیں, لیکن میجر کتابوں میں 12.5 ملین صوبوں کے حساب سے آ رہے تھے. تو 12.5 ملین اگر صوبوں کے حساب سے آ رہے ہیں, ایک اندازہ لگا لو بیٹا, تو آپ یہ بھی ذرا سوچو کہ کتنی بڑی تعداد آ رہی ہے جو آپ کو میں تصویروں میں دکھا رہا ہوں. اب آپ یہ بھی دیکھو کہ یہ اس سے بڑی تعداد کبھی نہیں دیکھی پوری دنیا نے. اب یہ سارے لوگ جو آ رہے ہیں اپنے گھر بار چھوڑنے کے لیے, اور وہ پھر ریفیوجیز کیمپس وہ قائم کرنا, سب کچھ کرنا, کیونکہ ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو ایسٹس بھی نہیں ہے, اثاثوں کا بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ جو ریکارڈز آ رہے ہیں تو ان کو جلا دیا گیا ٹرینوں میں, اور جو ٹرینوں میں جلا دیا گیا تو اوپن ایئر میں بیٹھے ہوئے, اتنے زیادہ ہمارے علاقہ جات بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کو پورا سیٹلمنٹ کر سکیں فوراً اسی وقت تو نہیں کر سکتے تھے نا بیٹا, کیونکہ یہ تنازعات اس لیے بڑھ رہے ہیں بیکاز آف ایسٹس. ہمارے پاس ایسٹس نہیں ہے, فرنیچر وغیرہ سب کچھ جلا دیا, سب کچھ شارٹیج پڑ رہی ہے. اور جب وہ شارٹیج پڑ رہی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 80,000 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا جب یہ ٹرین میں آ رہا تھا, اور یہ فلم میں دکھایا بھی ہے, یہ آن دی ریکارڈ بھی ہے, پوری دنیا کو پتا ہے. تو جب آن دی ریکارڈ ہے تو ذرا سوچو. پھر یہ ایڈمنسٹریٹو کے بعد تو سب سے بڑا مدعا ہی ایسٹس کا, کیونکہ ایسٹس جو ہمیں گرانٹ کیے گئے تھے پورے انڈیا کے حساب سے وہ 4 بلین روپیز دیے گئے, اس میں سے 1 بلین گرانٹ کیے گئے پاکستان کو, جس میں 750 ملین اپروو ہوئے. اب ذرا سنو, 200 ملین آئے, 700 ملینز کا جو گرانٹ شپ تھی وہ انسٹالمنٹ میں آنی تھی. کہیں لکھا ہوا 50 ملین نہیں ملے, 700 ملین مل گئے. 200 ملین نہیں تھے, 700 ملین تھے. لیکن بیٹا چلو ذرا دیکھ لیں تو وہ پیسے گئے کہاں؟ اگر مل جاتے تو ہم نے اپنا فرسٹ لون 1951 میں کیوں لیا, کیوں لینا پڑا لون؟ کیونکہ بیٹا ہمیں پاس پیسے نہیں تھے. یہ بالکل آن دی ریکارڈ بات ہے. انڈیا بھی یہ تسلیم کرے گا, لیکن کہیں نہ کہیں جا کے یہ بھی تسلیم کر لے گا, کیونکہ انڈیا کو یہ دینے تھے اور دیے نہیں. کیونکہ فرسٹ لون 1951 میں کیوں لیا خان لقت علی خان نے امریکہ سے؟ تو کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا نا بیٹا. وہ تو پیسے نہیں تھے, جب پیسے نہیں تھے تو آپ کو پتا ہے. آپ کو پتا ہے نا پاکستان میں ٹوٹل فیکٹریز 34 تھی, 921 میں سے 921 میں سے صرف 34 فیکٹری. تو وہ میں ڈسکس کروں گا بیٹا آپ کے پاس جب میں آؤں گا نا چیپٹر 7 میں, تو جب میں آپ سے وہ ڈسکس کروں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کے مشکلات کتنے حالات تھے. تو یہ ہم لوگ بھول گئے ہیں, وہ اس لیے کہ ہم لوگ کو یاد کوئی دلاتا نہیں. اور ڈویژن آرمی ہم نے اگر نوٹ کرا ہوگا کہ آرمی کا تناسب اس کے بعد تھا, کیونکہ جب آرمی ہی نہیں ہوگی تو کام کیسے چلے گا؟ کیونکہ 64% 3 کروڑ کی آبادی کی آرمی دے دی انڈیا کو, اور ہمیں کتنے دیے 21,000 36%, اور 1/3 ملٹری اکوپمنٹ دے دیا انڈیا کو, جو ہمیں ملنا چاہیے تھا آرمز اینڈ ایمونیشن, وہ ہمیں ملا نہیں. اور جب یہ نہیں ملا تو انڈیا کی پارٹیشن کے دوران جب ہم نے اگر نوٹ کرا ہوگا کہ 60 ملین گرانٹ گئے تھے فرسٹ آرڈیننس فیکٹری کے. آپ کو پتا نا قائد اعظم نے افتتاح کر دیا تھا آرڈیننس فیکٹری کا, اور وہ بنی پوری تھی کب؟ 1953 میں ٹکسیلا کے مقام پر, یاد ہے ہویلین. تو یہ پورے کا پورا جو آ رہا تھا, یہ پوری جو فیکٹریز آ رہی تھیں یہ اس وقت بنی تھی. اور یہ بھی آپ کو پتا چاہیے وہ گرانٹ کر دیا گیا تھا, لیکن پیسے ہی نہیں ملے. جب پیسے ہی نہیں ملے تو کہاں سے آپ بناؤ گے, کہاں سے آپ پورا کمپلیٹ کرو گے؟ اور یہی وہ ریزنز تھے جس کی وجہ سے بڑا بکھیڑا کھڑا ہوا. اور اسی کو تنازعات میں رکھتے ہوئے کنال واٹر سسٹم نہر کا, آپ کو پتا ہے پہلی جنگ 1948 میں ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ پاکستان کی, بیکاز آف کشمیر ایشو. وہ پانی کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا بیٹا. آپ کو اگر نوٹ کراؤ کہ جہلم, چناب اور انڈس ریور, انڈس پاکستان کو گرانٹ ہوا تھا. راوی, بیاس اور ستلج جو میں نے آپ سے اس سے پہلے ڈسکس کیا ہے, وہ ایسٹ پنجاب کا, وہ انڈیا کو گرانٹ ہو گیا تھا, لیکن اس پہ بھی روک دیا پانی. کون سا؟ راوی اور بیاس کا, راوی اور ستلج کا پانی روک دیا گیا. جب روکا ہولڈ کیا گیا, تو اس پر ورلڈ بینک نے بنایا کیا, ایک پوری بنا دی تھی, اور وار تو ہو چکی تھی 1948 میں. روکنے کے بعد ورلڈ بینک کے آپ کو یہ چیئرمین دکھ رہے ہوں گے اوپر, اور یہ پریزیڈنٹ ایوب خان صاحب ہیں, اور پرائم منسٹر موتی لال جواہر لال نہرو صاحب آپ کو دکھ رہے ہوں گے. تو یہ انہوں نے مل کر سائن کی کہ سپتمبر 1960 میں کہ انڈس واٹر ٹریٹی سنتاس معاہدہ ہوگا, جو 3 ریور جائیں گے وہ پاکستان کے پاس جائیں گے, اور 3 ریورز
انڈیا کے پاس جائیں گے. اچھا یہ انڈیا کا جو کانسیپٹ ہے گنگا جمنا کا میں آپ کو بتا چکا ہوں بیٹا, یہ تنازع چل رہا تھا کیونکہ اگر آپ اس تصویر میں دیکھو تو آپ کو پتا چل رہا ہوگا یہ 3 دریا جو کشمیر سے آ رہے ہیں اور 1-2 دریا جو آ رہے ہیں انڈس اور جہلم وہ کشمیر. اب دیکھو یہ تنازع جس کی وجہ سے کشمیر کا بہت بڑا بکھیڑا ہے. اب یہ ایک تنازع اس لیے ہے کیونکہ جب انڈس واٹر ٹریٹی سائن میں ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو چھوٹی سی ہنٹ دے دیتا ہوں کیونکہ لینڈ اینڈ کلائمیٹ تو آپ کو مجھے پورا سمجھانا ہی ہے. تو آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ یہ ہنٹ کیا تھی کہ یہ پانی کو ہولڈ نہیں کر سکتے, آپ کلیکٹ کر سکتے ہو, جمع کر سکتے ہو. اور انڈیا نے پورے کشمیر کے علاقوں میں 3 میجر علاقوں میں ڈیمز بنا دی ہیں اور اپنے علاقوں میں 141 ڈیمز بنا دی ہیں. اب وکیپیڈیا کے حساب سے جو ٹوٹل ڈیمز انڈیا کے شو ہوتے ہیں وہ 300 ڈیمز شو ہوتے ہیں. وہ میں پورا ڈسکس کروں گا, میں آپ کو بیٹا لینڈ اینڈ کلائمیٹ میں پورا ڈسکس کروں گا, لیکن میں آپ کو بھی تھوڑا سا میں بتا رہا ہوں پارٹیشن کے بعد. دیکھو پارٹیشننگ آف ریورس, یہ پارٹیشن کے وقت ہوا ہے تو یہ تنازع اب تک کھڑا ہے, پانی اب نہیں مل رہا ہے, انڈیا نے ڈیمز بنا دی ہیں. پاکستان کیوں پانی کے لیے ترس رہا ہے وہ سب کو پتا ہے. اب یہاں پہ اب مجھے پتا ہے کچھ نہ کچھ بچے میرے سوال کریں گے. ایک سوال تو ہونا چاہیے تھا کہ آرمی نے کیوں نہیں ایکشن لیا. بیٹا آرمی خود بیچاری نہیں تھی تو کیا ایکشن لیں گے. 1960 میں معاہدہ طے ہو رہا تو ہمیں سوچ کے طے کرنا چاہیے تھا کہ ہولڈ کرنا ہے یا کلیکٹ کرنا ہے, یہ ہم نے سوچا نہیں. دیکھو یہ وہ تنازعات ہیں بیٹا جو ہم لوگ اب تک جھیل رہے ہیں اور اب تک جھیل ہی رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں میرا سمجھ میں نہیں آ رہا, کوئی حل ہی نہیں نکل رہا. اچھا 635 پرنسلی اسٹیٹ جو کشمیر ایشو کا تھا جو آپ کو پتا ہری سنگھ نے دے دیا. اب ہری سنگھ نے بھیج دیا تھا 25 لاکھ روپے میں کیونکہ گلاب سنگھ کے بیٹے تھے تو ان کے سکسیسر ہونے کی وجہ سے ہری سنگھ آ گئے تھے. ہری سنگھ کا یہ کیا انڈیا کا یہ ماننا ہے کہ ہری سنگھ سے ہم نے خرید لیا تھا جموں کشمیر, ہے مطلب خرید لیا, بڑی بات ہے. اچھا بھی کہتے ہیں بیچ بھی دیا 25 لاکھ روپے میں, تو یہ بہت بڑی بات تھی. وہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, نہیں آپ کی کتاب میں جو لکھا ہے وہ یہی تھا جو آپ کے سامنے لکھا ہے بیٹا. 20 فروری 1947 میں انڈیا نے کنٹرول اوور کر لیا, آکوپائڈ کر لیا اور حیدرآباد, جوناگڑھ, منواتار اور جموں کشمیر کے علاقوں کو اپنے قبضے میں کیا اور قبضے کے بعد اٹیک کیا تھا. جو ہم کشمیر ڈے بناتے ہیں نا میرے کو, تو بیٹا یہ وہ نہیں تھا, وہ اٹیک کیا تھا. یہ اس وقت گرانٹ کر دیا تھا, گرانٹ کر دیا تھا کہ کشمیر ان کا حصہ ہے. گرانٹ کر دیا تو پاکستان نے اسٹیپس کو امیڈیٹ لیا نہیں. دیکھو آپ کے سامنے امیڈیٹ اسٹیپ ٹیکن بائی دا اسٹیٹس آف حیدرآباد, کسی نے نہیں کیا تو کیا کریں, چلے گا علاقے. اب وہ چلے گا تو وہ کچھ صنعت کار جو تھے اس وقت مسلمان, انہوں نے یہاں پہ اپنا قیام کر لیا کیونکہ محمد علی جناح نے ایک ٹور کیا, وہ کیا تھا فارن منسٹری کا بیٹا. اب یہ فارن منسٹری کا شارٹ کمنگز میں کیوں کیا, نمبر آف کنٹریز, دیکھو میں لکھا نمبر آف کنٹریز, 40 کنٹریز کے دورے کیے تھے یو این کے ممبر. فرینڈ ریلیشنز قائم کرنے پڑے کیونکہ ہمارے تنازعات کو ختم کرنا تھا. وہ تنازعات ختم اس وقت ہو سکتے تھے کہ جب ہم ان کو بڑھاوا دیتے, دوستی کرتے. یاد آ رہا ہے سمجھ سید احمد خان والی فلسفی کہ ان کو سمجھو, ان کو دیکھو, ان کو پرکھو کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں, پھر جا کے ان کا پالیٹکس کرو. ہم لوگوں نے وہ کیا نہیں, قائد اعظم نے وہی سمجھانے کی کوشش کی کیونکہ ان کی ایڈوائس, ان کی ڈیڈیکیشن بھی یہی تھی. اگر آپ نے نوٹ کرا ان کی ڈیڈیکیشن جو اصل تھی وہ یہی تھی کہ فادر آف نیشن کیوں کہلاتے ہیں, کہ انہوں نے سارے مسئلے پاکستان کے ختم کرنے کی کوشش کی بہت زیادہ, اور یہ بھی تائید کر کے گئے, یہ مشورہ, یہ ایڈوائز کر کے دے گئے کہ کس کو, اسٹوڈنٹس کو, کہ اب یہ تمہارے ہاتھ میں, یہ سارا کام اب تمہارے ہاتھ میں, تم لوگ ہمارے مستقبل کے اساس سے ہو بیٹا. دیکھو آج ہم لوگ تعلیم صرف پڑھتے ہیں پڑھنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے. وہ یاد آ رہا ہے پہلا سوال میرا کوشچن, دل پہ آ کے قسم کھا کے بولو کہ 1 سے لے کے 11 تک سب کچھ یاد ہے, وہ اس لیے کیونکہ علم حاصل کرنا چاہیے, تعلیم نہیں. تعلیم بیٹا ہر جگہ سے مل جاتی, علم اصل چیز ہوتی ہے. قائد اعظم کو یہ احساس تھا اور اسی کے بیان پر انہوں نے باقاعدہ 3 ورڈز دیے تھے پاکستان کو, یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن. یہ ہمارا مین موٹو ہے پاکستان کا. اب اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے, کسی کو کچھ پتا؟ یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن کا کوئی مجھے اردو میں بتایا بچوں میں سے, کہ اب انٹرنیٹ پہ کوئی سرچ نہ کرے, کسی کو یاد ہو تو پلیز مجھے بتائے یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن کا مطلب کیا ہے. 14 اگست 1947 کو یہ ہوا تھا. 15 جون 1948 لاسٹ اسپیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ اب فاؤنڈیشن آف اسٹیٹس اور ریاست, بالکل صحیح ہوا, اتحاد, تنظیم, یقین, محکم. تو آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ ہمارے گورنمنٹ کے ہر لوگوں کے نیچے لکھا ہوا ہے, گورنمنٹ کا کوئی بھی سمبل اٹھا کے دیکھو کسی بھی ادارے کا, اس کے نیچے لکھا ہوا ہے یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن. لیکن کیا یہ ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو کرنا تھا. دیکھو یہی لکھا ہے, فاؤنڈیشن آف یور اسٹیٹ ہیو بین لیڈ, ہم نکال کے لے آئے ہیں کشتی کو طوفان سے نکال کر کناروں پہ. وہ کشتی کیا تھی, پاکستان لے کر آ گئے, لیکن ہم نے اس کو کرنا تھا بہترین. ایتھنک گروپس, ڈسکریمنیشن سب ختم کرنا تھا, تعصب ختم کرنا. دیکھو انہوں نے اپنی لاسٹ اسپیچ میں کیا کہا, جون 15 1948 انوگریشن آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان, جب وہ انوگریٹ کر رہے تھے اس دوران یہ انہوں نے اسپیچ کی تھی, بیٹا وی آر ناؤ آل پاکستانیز, ناٹ بلوچ, ناٹ پٹھان, ناٹ سندھی, ناٹ بنگالی, ناٹ وی آر آل پاکستانی, اٹ مینس وی آر آل مسلمس. ہم مسلمان تھے بیٹا, پتہ نہیں
فیل ایکٹ بیہیو ہم نے اس طرح کرنا تھا اور پراؤڈ کرنا تھا پاکستانی ہونے کا, ہم نے اس کو آگے بڑھانا تھا. یہ قائد اعظم کے کال ہیں, سارے قائد اعظم کے کال ہیں جو ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان. لیکن ہم سمجھ گئے ہوں گے سارے, وہ تو ماشاء اللہ آپ لوگ بہت سمجھدار ہو. تو یہ اصل مدعا تھا قائد اعظم کا, بینگ ایز اے رول آف گورنر جنرل. ان کا یہی مقصد تھا کہ یہ سارے مسئلوں کو حل کرنا تھا. مسئلے حل ہوئے نہیں ہوئے, کیا ریزنز تھے, یہ میرے خیال سے آج کی جنریشن کو تو پتہ ہی ہے. اب ہم لوگ ابھی بھی اس کو نہ سدھاریں تو پھر تو ہو گیا کام بیٹا, پھر تو ہم لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے. میں یہی چاہوں گا اپنے بچوں سے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچا دو بیٹا, ادھر دیکھ لو, پہنچاؤ نہیں بس بتا دو کہ دیکھو ہم لوگ کا اصل مقصد یہ تھا, لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ پڑھائی تو ہم کر رہے ہیں بیٹا لیکن سمجھ نہیں پا رہے. اگر یہاں پہ بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو پلیز آپ سوال کرو. اب اگر کسی کے بچے کا کوئی سوال ہے تو پلیز مجھ سے کرو, کیونکہ ہم لوگ نیکسٹ ٹاپک جو پڑھیں گے بیٹا وہ ہوگا آبجیکٹیو ریزولوشن چیپٹر 3 کا, چونکہ آپ کے 2 چیپٹر کمپلیٹ ہو گئے. تو اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ امپورٹنٹ ٹاپکس میں ہم نے سارا پڑھ لیا ہے, جو آ سکتے ہیں وہ ہم نے سب ڈسکس کیا ہے. اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ جو چیپٹر 1 اور چیپٹر 2 کے ٹاپکس ہیں اس میں کچھ چیزیں نہیں ہیں, اگر 3 جون پلان نہیں ہے تو یہ ریکارڈ لیکچرز میں سے اسی میں سے دیکھ کے اس کو لکھ لو, بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا سر علم اور تعلیم میں کیا فرق ہو؟ اچھا دیکھو بیٹا, علم یاد رکھنا بیٹا, علم دیکھو میں پھر بول رہا ہوں, علم جو ہوتا ہے نا بیٹا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی, کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ ہر چیز دنیا میں سیکھتے ہو, اس پہ ریسرچ کرتے ہو. تعلیم ایک ہی فرد ایک ہی چیز کے لیے کی ہوتی ہے, ایک ہی فوکس ہوتا ہے, اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. جیسے مثال ڈاکٹر بننا تو ڈاکٹر ہی بن گیا بس ختم. قرآن علم کا ذخیرہ ہے, ذخیرہ سمجھتے ہو, یعنی کہ اس کو جتنا گہرائی میں جاؤ گے اتنا ہی فنا پاؤ گے. تو علم سمجھ گئے ہوگے. اور ہم کہاں پر لیک کر رہے ہیں بیٹا, بہت آسان ہے, بہت ہی آسان ہے, یونٹی فیتھ اور ڈسپلن میں لیک کر رہے ہیں. اسے تو میں نے آپ سے پوچھا اتحاد, تنظیم, یقین, محکم, یہ ہم نے بھلا دیا ہے, یہ ہم نے بھلا دیا ہے. تو یہ ہم نے جب بھلا دیا تو ہمارا حال دیکھ لو بیٹا, ہمارا زوال کیسا آیا ہوا ہے. تو یہ وہ باتیں تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی. قائد اعظم کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب یونائٹ رہیں, فیتھ ہمارا مضبوط رہے, اور ہم لوگ اتنا ڈسپلن میں جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ویسے رہے. لیکن بھول گئے, دماغ سے ہی نکل گیا ہے, تو کیا کریں بیٹا, تو وہ مسئلہ ہے. تو سمجھ گئے ہوگا یہاں ہم لیک کر رہے ہیں. تو یہی مجھے ایم سی کیوز میں آپ کو بتانا تھا, یہ آپ کے ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہوگا آبجیکٹیو ریزولوشن ہوگا, کانسٹیٹیوشن آف 1962 ہوگا, 1973 ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا, اگلا ٹاپک چیپٹر 3 کا ہوگا, اور یہی 3 ٹاپکس ہیں, بہت آسان ہیں, اور یہ پھر آپ کا چیپٹر 3 بھی ختم ہو جائے گا. یہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں تینوں, تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ویسٹ پنجاب پاکستان ہے اور ایسٹ پاکستان انڈیا ہے. نہیں بیٹا نہیں, ویسٹ پنجاب ہمارے پاس ہے, ایسٹ پنجاب انڈیا میں. ہاں ایسٹ پنجاب بھی تھا جو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, پورا پنجاب لیکن ابھی بھی ہمارے پاس ہی ہے, 5 دریا ہمارے پاس ہی ہیں, 5 دریاؤں کا کانسیپٹ ہمارے پاس ہی ہے ابھی بھی. وہ الگ بات ہے کہ ڈیمز بھر جاتے ہیں انڈیا کے, مگر ایسٹ اور ویسٹ پنجاب, یس ہمارے پاس پنجاب پورا ہمارے پاس ہے, لیکن 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے. جو انڈیا کے پاس ہے وہ ایسٹ پنجاب ہے, اور ہمارے پاس ویسٹ پنجاب ہے بیٹا. کوئی اور سوال, کوئی اور سوال, جلدی جلدی. زویب بیٹا پوچھی جا رہی ہے, باقی کیا سب کو سمجھ میں آ گیا ہے؟ اب تو ایم سی کیوز میں, اچھا بیٹا آپ لوگوں کا ایم سی کیوز کا ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا, ایم سی کیوز کا ٹیسٹ ہوگا, مینجمنٹ سے ضرور پوچھ لو, مینجمنٹ آپ کو بتائے گی. ایم سی کیوز کا ٹیسٹ ہوگا, 20 نمبر کا ہوگا, اور 19 سوالوں میں سے آئے گا, جو آپ کے کوشچن نمبر 5 سے لے کے کوشچن نمبر 24 تک تھے چیپٹر 1 کے, اور چیپٹر 2 کا کوشچن نمبر 1, تو اسی میں سے آئے گا ٹیسٹ. تو پلیز ایم سی کیوز کا ٹیسٹ ہوگا, وہ آپ کو مینجمنٹ بتا دے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر برٹش نے تقریباً 100 سال رول کیا, پھر وہ کیوں چلے گئے سب کانٹیننٹ چھوڑ کے؟ بیٹا سمپل, ورلڈ وار 2 کی وجہ سے. ان کے پاس اکنامک فیکٹر بہت بڑا تھا, جو آپ کی بک سے ریلیٹڈ نہیں ہے, آپ کی بک میں نہیں لکھا ہوا ہے, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہاں اکنامک فیکٹر تھا جس کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے, کہ ان کا ہولڈ اس لیے ختم ہو رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا, وہ بےچارے غریب ہو گئے تھے بالکل. اور کیوں ہوئے تھے؟ وہ رشیا کی وجہ سے ہو گئے تھے. وہ ایک بہت بڑا ہے, وہ جنرل ہسٹری ہے بیٹا. بس اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کا اکنامک فیکٹر بہت زیادہ ختم ہو رہا تھا, ان کے پاس ویسی اتھارٹی نہیں بچی تھی, ان کی کالونائز ختم ہو رہی تھی. کوئی اور سوال, کوئی اور سوال, کوئی اور سوال, کوئی اور سوال. سر کوئی ایسی ڈاکومنٹری یا فلم بتائیں جسے پارٹیشن کو ہم ویژولی دیکھ سکیں. بیٹا جنا مووی دیکھ لو, جنا مووی ہے, بہترین بہترین بنائی ہے, بہترین. اس میں تقریباً 90% بالکل سچ دکھایا ہے.
10% तो कहीं ना कहीं घपला हो गया, लेकिन 90% बिल्कुल सही दिखाया जिना मूवी में। देख लो, पार्टीशनिंग आपको आता तो समझ में आ जाएगा, उसी में समझ में आ जाएगा जो पार्टीशन हुई है ना, क्यों हुई है। हाँ ओके सर, क्लियर, ये बात जबरदस्त। जिना मूवी जरूर देखो बेटा, मैं दिखाता भी अपने बच्चों को, लेकिन क्या करूं बेटा, टाइम नहीं होता इसलिए दिखा नहीं पाता हूँ, वरना तो मैं जब मैट्रिक पढ़ा रहा था तो अपने बच्चों को जरूर दिखा रहा था। जिना मूवी तो मैं दिखाता ही दिखाता था, 1.5 घंटे की तो फिल्म है, तो 1.5 घंटे ले लेता था, एक्टिविटी भी हो जाती थी, पता भी चल जाता था। तो जिना मूवी जरूर देखो, पता चल जाएगा। कोई और सवाल, कोई और सवाल, कोई और सवाल, कोई और सवाल, कोई और सवाल है बेटा, प्लीज पूछ लो, 2 मिनट हैं, पूछ लो। किसी को कोई अगर लैक हो रहा है तो पूछो, ठीक है बेटा, जो है कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई किसी को और सवाल है बेटा, प्लीज किसी का कोई और सवाल है, कोई अगर लग रहा हो कि नहीं समझ में आया तो प्लीज जरूर पूछो। बहुत आसान टॉपिक्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। उर्दू वालों को तो और भी आसान है, उनको लिखना ज्यादा है मगर आसान है। कोई और सवाल, कोई और सवाल, प्लीज पूछिए प्लीज। बच्चों देखो, सब कुछ आ गया है, सब कुछ आ गया है जहन में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अब एमसीक्यूज पेपर होने वाले हैं बोर्ड के। मुबारक हो आप लोगों को, मेरी अंतर्यामी बातें सच हो गई। माजरत, लेकिन क्या करूं बेटा, पाकिस्तान जिंदाबाद। सॉरी, मैं आपसे इसलिए सॉरी है बेटा, क्योंकि मैंने ही कहा था कि एमसीक्यूज में हो जाएगा, फिर कल को बोलना नहीं। मैंने आप लोगों को ऐलान कर दिया था, लेकिन सर हम क्या करेंगे फिर। हाँ बेटा, पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, बस मैं ये कह सकता हूँ बेटा। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस जरूर करो। एमसीक्यूज पेपर हो गए, अब कंडेंस भी खत्म हो जाएगा, पूरा ही आएगा। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि अप्रैल में होंगे या जुलाई में, ये भी कंफर्म नहीं है। अप्रैल तक तो दिख रहा है कि अप्रैल में ही हो जाएंगे। बुक पढ़े नहीं बेटा, नोट्स पढ़ो, पूरा पूरा पी जाओ नोट्स को, एक सिंपल तरीके से। उसको इतनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हें हर चीज का पता होगा, क्योंकि एमसीक्यूज अगर नहीं आएंगे तो फिर इस दफा तो ये तो गारंटी है कि एमसीक्यूज पेपर बनेंगे, ये इस बात की गारंटी है कि एमसीक्यूज पेपर है, ये कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस दफा एमसीक्यूज ही होंगे। सब्जेक्टिव नहीं होगा इस दफा, मुझे नहीं लग रहा सब्जेक्टिव होगा। कोई और सवाल, कोई और सवाल, सिर्फ 30 सेकंड। कोई सवाल, कोई सवाल बेटा नहीं है। चलो बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। 3 हम लोग टॉपिक करेंगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज जरूर पढ़ना, नोट्स अपने साथ रखना, पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं। ये 3 टॉपिक आते हैं चैप्टर 3 से, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको हम जरूर कवर अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। अल्लाह हाफिज, सबको अल्लाह हाफिज।